میرے ڈپٹی سپیکر صاحب ہر ڈگری ٹارچر مجھے دیا. حضرت بلال حبشی کی زبان سے ایک چیز نکلتی تھی, احد احد احد. میری ٹکڑے ٹکڑے کر دے کہ آواز نکلے گی عمران خان پاکستان, عمران خان پاکستان. میرے گھر, میری بیوی, میرے بچے, میرے خاندان, میرا بڑا بھائی باپ جیسا 58 دن مسنگ پرسنز میں. میری ماں بہنوں کی تذلیل کی گئی. فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھا میں ان کے لیے. ریحانہ ڈار میری ماں ہے, علی محمد خان کی ماں میری ماں ہے. ان کو عدالتوں میں, تھانوں میں جس طرح لایا گیا. بشرا بی بی آپ کے لیے کچھ بھی ہو, میری لیے ماں ہے ماں. سخت الفاظ نہیں استعمال کرتا. آنے والی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ دنیا عارضی ہے. غیرت مند اپنی قوم کی ماں, بہنوں, بیٹیوں, بیواؤں, یتیموں, ناداروں کا مال لوٹنے والوں کو ان کرسیوں پہ نہیں بیٹھاتی. ان کو ایسی عبرت بناتی ہیں کہ آنے والی نسلیں پہ جرأت نہ کر سکے. آپ کے لیڈر عمران خان سے معافی مانگے, پھر یہ غیرت مند پاکستان قوم بنے گا انشاءاللہ. پاکستان سے کہیں اور چلا گیا, لیکن ان ساری تاریخ میں افغان ریفیوجیز کے لیے پاکستان اور ایران کا جو رول ہے وہ ایگزمپلری ہے. سیکرٹری جنرل یو این آیا اور اس نے پھر کشمیر پر اپنا موقف دیا, لیکن ڈپٹی اسپیکر صاحب who cares؟ ایک غدار 27 دن ان کو لگے. جب مجھے اسلام آباد کی روڈوں پہ لوگ گلے سے کھینچ رہے تھے, گالیاں دے رہے تھے کہ تم کیوں اس طرف نہیں جاتے, میرے آدھے جملے کو توڑ کے میرے گھر, میری بیوی, میرے بچے, میرے خاندان, میرا بڑا بھائی باپ جیسا 58 دن مسنگ پرسنز میں. میری ماں بہنوں کی تذلیل کی گئی. فرسٹ لائن آف ڈیفنس تھا میں ان کے لیے. 2611 کلومیٹر کا بارڈر, وہ قبائل جو 3% آف ڈیویزیبل پول آپ نے کمٹمنٹ کی تھی مرجر کے بعد, جس کی آئی ڈی پی, جس کی ماں بہنوں کا بھول گئے ہیں, آج بھی وہ آپ کے لیے پاکستان کا علم اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں. لیکن لعنت ہے اس سوچ پہ جو آج ان کی تذلیل کا سبب بن رہے ہیں. میرے ڈپٹی اسپیکر صاحب, آپ سید ہیں, آپ سندھ کی غیرت مند دھرتی سے آپ کا تعلق ہے. آپ کی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ, اپنی آپ بیتی جو انہوں نے بیان کی, کیا یہ سب جانتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ان کی مائیں بہنیں اس پروسیس سے گزریں؟ سول سپریمیسی کا نعرہ کس نے لگایا؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کس نے سائن کیا؟ What was the sole thirst and objective of that? آج آپ لوگ کدھر ہیں؟ آج ہماری ماں بہنوں, ریحانہ ڈار میری ماں ہے, علی محمد خان کی ماں میری ماں ہے. ان کو عدالتوں میں, تھانوں میں جس طرح لایا گیا. بشرا بی بی آپ کے لیے کچھ بھی ہو, میری لیے ماں ہے ماں. اس قوم, آپ بھی بہن ہیں لیکن بہن بن کر دکھائیں. اس قوم کو آپ نے کیا میسج دیا کہ نکاح کے معاملے میں آپ میں اتنی سوچ تو ہونی چاہیے تھی. میں سخت الفاظ نہیں استعمال کرتا. آنے والی نسلوں کو کیا دے رہے ہیں آپ لوگ؟ پیسے تو بعد میں بھی کما لیں گے. اور یہاں پہ ایک صاحب ہیں جن کو میں اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں, جن کے بزرگوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے, شاید وہ اس وقت سعودی میں تھے. میرے ان کے گھر کا آنا جانا بچپن سے تھا. سیالکوٹ سے ان کا تعلق تھا. مسلم لیگ کے پرانے سٹالورٹس میں تھے. اور آج ان کی اولاد اور ان کے صاحبزادے کے فوج کے حوالے سے, قوم کے حوالے سے, میرے لیڈر کے حوالے سے, ایوان کے حوالے سے شرم اور غیرت دلانے کی باتیں کرتے تھے. میں عمر میں بڑے ہیں مجھ سے, مجھے اپنی تربیت اجازت نہیں دیتی. آج آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ پھر اتنے عرصے بعد ایک دفعہ پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بارے میں جب یہ آج سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو آپ اس وقت تک اس انتظار میں کہ خدا نہ خواستہ پھر کوئی ایسا موقع ہے اور پھر ہاتھ رگڑتے رہیں. یہ منافقت ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کہیں کہ آپ صحیح ڈٹے ہوئے ہیں, پیچھے ہوں تو آپ ایک اور سوچ اپنائیں. یہ منافقت ہے, یہ لعنت اور پچکار ہے. یہ اس رب کی. اور کل یہاں ایک صاحب آئے اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے,
کسی نے تالی نہیں بجائی، اکیلے آیا، سر جھکا کے اکیلے چلا گیا۔ یہ دنیا عارضی ہے۔ غیرت مند قومیں اپنی قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں بیواؤں یتیموں ناداروں کا مال لوٹنے والوں کو ان کرسیوں پہ نہیں بیٹھاتی، ان کو ایسی عبرت بناتی ہیں کہ آنے والی نسلیں پہ جرأت نہ کر سکے۔ یہ کیا چل رہا ہے اس ملک میں؟ یہ بجٹ، اس پہ فگرز میری بہن نے کہا کہ اتنے کرب، اتنا فلانا ڈمکانا، یہ سب they are clueless۔ یوزر فرینڈلی بجٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس ملک کے لوگوں کو ایک چیز باور کرائی اس بجٹ سے کہ یو سٹینڈ نو ویئر، کیڑے مکوڑے بھی تم سے بہتر ہیں، جیو جس طرح جینا ہے، کیونکہ تم ہماری پرائورٹی نہیں ہو۔ ہاں پرائورٹی کیا ہے؟ ابھی میرے زبان سے ایک لفظ نکل جائے ان کی لیڈرشپ کے لیے، ایسے ایسے اچھلیں گے، لیکن جب پاکستان کی دھرتی ماں کی عزت، پاکستان کی یتیم، پاکستان کی بیوائیں، پاکستان کے وہ لوگ جن کا والی وارث نہیں، ان کی برکت سے جو یہ لوگ کسی طریقے سے ایوان میں پہنچتے ہیں، ان کے لیے آواز نہیں ان کی نکلتی۔ ڈپٹی سپیکر صاحب، خدا کا واسطہ ہے، ویک اپ بیفور اٹس ٹو لیٹ۔ میری بیٹیاں مجھے کہتی ہیں بابا چلو، ہر رات میرے لیے قیامت کی رات ہوتی ہے۔ میں نے عہد کیا ہوا اپنی لیڈر اور اپنی دھرتی ماں کے ساتھ، ہر بار استعمال کیا نا، ہر ڈگری ٹارچر مجھے دیا، حضرت بلال حبشی کی زبان سے ایک چیز نکلتی تھی، احد احد احد، میری ٹکڑے ٹکڑے کر دے کہ آواز نکلے گی، عمران خان پاکستان، عمران خان پاکستان، عمران خان پاکستان۔ میں بت پرست نہیں ہوں۔ آج آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ہمارے روایات ایک ہیں، اقدار ایک ہیں، ہماری عزت ایک ہے، ہماری آنے والی نسلوں کی عزت آپ سے اور ہم سے جڑی ہوئی ہے۔ ادھر سے جو چیز باہر نکلتی ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ دشمن ہمیں تذلیل کی انتہائی گہرائی تک پہنچا چکا ہے۔ اور ڈپٹی سپیکر صاحب، ایک اور چیز پنپتی ہوئی کہ لائبلٹی ہے پشتون، کہ پشتون اس قوم پہ ایک سمجھے بوجھ ہے۔ بلوچ کو بنیادی حقوق پامال کر کے بفر زون کی باتیں ہو رہی ہیں بلوچستان کے حوالے سے۔ ڈپٹی سپیکر صاحب، I need your eye to eye contact please۔ سندھ کے بارے میں، کراچی اور انٹیریئر سندھ کے بارے میں الگ پرسپشن ہے، پنجاب کے بارے میں گریٹر پنجاب ہے، پوری پاکستان کی تمام اکائیاں ڈپٹی سپیکر صاحب وہ تسبیح کے دانوں کی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ جس سے جو کوشش کرنی ہے کرے۔ میں یہ باور کرانا چاہوں جو بارڈر پہ جوان شہید ہو رہا ہے وہ میرا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز بھی میری ہیں، سول آرم فورسز بھی میری ہیں، اس پاکستان کی اقلیت تمام سوچ اور فکر میری ہے، یہ دھرتی ماں میری ہے، جس نے انکل ٹام کے کہنے پہ آج اس بجٹ جس کی بنیاد پاکستان کو خدا نہ خواستہ تقسیم یا پاکستانی قوم کی تذلیل کا سوچا ہوا ہے، میرے رب ذوالجلال کی قسم جتنی ہمت ہے کوشش کرو، انشاءاللہ یہ قوم آپ کو وہ کرنی نہیں دے گی جس طرح 8 فروری کو یہ قوم آپ کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ 8 فروری کو یہ قوم کھڑی ہوئی اور نئی تاریخ رقم کی۔ پیپلز پارٹی پارلیمانی نظام حکومت کو بہتر سمجھتی ہے۔ مسلم لیگ نون، مسلم لیگ سے نام جڑا ہوا ہے۔ تحریک انصاف انصاف کی بات کرتی ہے، رول آف لا، سپریمیسی آف لا۔ ڈپٹی سپیکر صاحب، عام آدمی کی عزت نفس کا جنازہ نہ نکالیں۔ کورم پورا بھی نہیں تھا، 2 دن ان کا منسٹر کنسرن آ نہیں رہے، کتنی عمر جی لیں گے؟ یہ نہ ہو کہ روز محشر کے دن امام الانبیاء کی شفاعت سے محروم ہو۔ صرف 2 باتیں آخر میں میری ریکویسٹ ہے، جو حرام کھائے گا، جو حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرے گا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ میں نہیں کہتا،
اور آخری بات، عمران خان حقیقت ہے، عمران خان ایک سوچ ہے. ہمارا کام ہے اس ایوان میں آ کے حق اور سچ بولنا. میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ شخص جو اندر 71 سال کی عمر میں صرف میری طرف نہیں آپ کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، وہ اپنے لعنت بھیجتے ہیں نہ روشن نہ پہ، لیکن ایک میسج ہے، خدا کے لیے قوموں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو پامال نہ کریں، خدا کے لیے چادر اور چار دیواری کو پامال نہ کریں، خدا کے لیے اس پارلیمان کے تقدس کا احساس کریں، حق اور سچ کا علم اٹھائیں، ورنہ بھیک مانگتے رہو گے، نہ بھیک ملے گی نہ عزت ملے گی. آؤ ایک پاکستان کو ایک غیرت مند قوم بنائیں. اور میں اپنی بہن کی بات کی تصدیق کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں، جاؤ عمران خان سے معافی مانگو، پھر یہ غیرت مند پاکستان قوم بنے گا انشاءاللہ. آپ کے لیڈر آپ کے مائک کھولیں، سے بھی معافی مانگے، عمران خان سے بھی معافی مانگے. ہم انشاءاللہ اس قوم کو عظیم قوم بنائیں گے. آخر میں ڈپٹی اسپیکر صاحب، I'm extremely honored and grateful for your patience. پاکستان، عمران خان زندہ باد اور پائندہ باد. شکریہ.